ایک کہاوت یاد آ رہی ہے، اگر دوجا گہنا پہنا اپنا روپ گوایا، یعنی مانگی کا زیور پہن کر انسان کے خود کا روپ بھی آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے۔ لیکن مانا کہ تمہاری یہ آنکھیں مجھے جائیں آپ لوگ یہاں سے، بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اس طرح تو مجھے بہت پہلے بات کر لینی چاہیے تھی، ہنستا اور مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، پاس میں ہی بات کر، بلکہ پھر بھی میں تمہیں ہمیشہ یہ گھر جس کے پیسے سے بنا ہے نا، وہ میرا شوہر ہے۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ ڈرامہ سیریل دو کنارے کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو نشر ہو چکا ہے، جس میں آپ دیکھیں گے پتہ نہیں دعا کو کیا ہوا ہے، وہ صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ ولید جب یہ سنتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اب پتہ نہیں یہ درِ شہوار کہاں غائب ہے۔ بہرحال ولید مزید وقت ضائع کیے بغیر دعا کو قریبی ہسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا ہے کہ کیا پہلے بھی بچی کی ایسی حالت ہوئی ہے، تو ولید بتا دیتا ہے کہ ہمارے مری آنے سے پہلے بھی دعا کچھ دن اسپتال میں رہ کر آئی ہے۔ تو ڈاکٹر ولید کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کیسے فادر ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بچی کو گھر پر انتہائی نگہداشت میں رکھتے، آپ اسے ٹھنڈی جگہ پر اتنے لمبے سفر پر لے گئے۔ اب ولید ڈاکٹر کو کیا بتائیں کہ وہ تو خود بھی دعا کو یہاں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگر درِ شہوار نہ ہوتی تو ولید خود بھی دعا کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب ولید کو خود بھی تشویش ہونے لگی تھی کہ کہیں دعا کو بھی وہی مسئلہ تو نہیں جو ولید کو ہے۔ تو ولید ڈر کے ڈاکٹر سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا دعا کے ساتھ کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے، جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ سنجیدہ مسئلہ تو ظاہر نہیں ہو رہا، ماحول میں تبدیلی کی وجہ سے چھوٹی بچی کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے اور ڈاکٹر نے بچی کے لیے جو بھی علاج تجویز کیا ہے اسے سختی سے فالو کریں۔ اب ولید ڈر کے درِ شہوار کو کال کر کے بتاتا ہے کہ دعا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں اسے قریبی ہاسپٹل لے آیا ہوں۔ تو درِ شہوار پریشانی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ دعا کو ولید بتا دیتا ہے کہ اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ ماحول اتنی چھوٹی بچی کے لیے مناسب نہیں ہے، جبکہ درِ شہوار تو ایک بار پھر سارا الزام ولید پر لگا دیتی ہے کہ کان کھول کے بات سن لو ولید، اگر میری بیٹی دعا کو کچھ ہوا تو میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ جس پر ولید حیرت سے درِ شہوار سے پوچھتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، جبکہ میں نے تو خود تمہیں روکا تھا کہ جب تک دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم مری نہیں جانا چاہیے، اور یہ تو تمہاری ہی ضد تھی، لیکن تم درِ شہوار کیوں اپنی غلطی نہیں مانتی؟ الٹا ولید سے کہتی ہے کہ بس کرو ولید، مری میں اتنے بچے ہیں، کیا سب کو سانس کا مسئلہ ہے؟ آخر تم اپنی غلطی کیوں نہیں مانتے کہ دعا کے ساتھ یہ مسئلہ جینیٹک ہے؟ دوسری طرف شاہیر جو ولید کو دعا کے ساتھ کہیں جاتے دیکھ چکا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ درِ شہوار اپنے کمرے میں اکیلی ہوگی، اس لیے اس سے ملنے اسی طرف آ رہا تھا اور باہری درِ شہوار کی ساری باتیں سن لیتا ہے، اور اس سے اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ درِ شہوار جو بظاہر میرے سامنے یوں دکھاتی ہے جیسے وہ ولید کے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن ان دونوں کی ابھی تک سمجھ بوجھ نہیں بنی۔ جس طرح درِ شہوار ولید سے بات کر رہی تھی، اس کی بیماری کا طنز دے رہی تھی، صاف ظاہر ہے کہ درِ شہوار ولید سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اب دوستوں آنے والے ایک ساتھ میں آپ لوگ مزید دیکھیں گے کہ ولید کے بہن بھائی ولید کی شادی اس سے کروانے کا فیصلہ کریں گے، اور جب ولید کی زندگی میں اس کی زندگی میں آئے گی تب جا کے ولید کو پتہ چلے گا کہ زندگی کا ساتھی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دے۔ دوسری طرف شاہیر اور درِ شہوار کی بات کریں تو لگتا نہیں کہ وہ شادی کریں گے، کیونکہ شاہیر پہلے ہی شادی شدہ ہے، لیکن فرض کرے دونوں کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو دونوں کو سمجھ آ جائے گی کہ دور کے ڈور اچھے نہیں ہوتے، اور پھر درِ شہوار کا احساس ہوگا کہ ولید جیسے انسان کو چھوڑ کر اس نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ تو ناظرین کون چاہتا ہے کہ ولید کی شادی اس سے ہونی چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔